اور بچپن کی عادتیں بھی ختم. خاتون کا موبائل دو. پاس بھی نظر آئے نا تو بیٹا مجھ سے برا کوئی نہیں ہو. شادی میں ہوتی ہے طلاق اور بے وفائی میں معافی تو مرد خدا نہ ہو جائے. میری یہاں کوئی جگہ بھی تو نہیں ہے. محبت میں نہیں ہوتی. پہلے صرف وہ نفرت کرتی تھی، اب تم بھی کرنے لگے ہو. نور جہاں ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے. اب دوستو یہ ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے، جہاں پر حنین نے کیا نور بانو پر بہت بڑا وار، اور جب اس بارے میں مراد شاہ کو معلوم پڑا تو یہاں پر مراد شاہ کسی بھی صورت اپنی بیوی پر کوئی بھی تکلیف برداشت کرنے والا نہیں. ایسی صورت میں جب وہ نور بانو کو بازو میں پٹی کرا کر اور جب اس کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر واپس آ رہا ہوگا تو یہاں پر حنین، نور جہاں اور سفینہ ان دونوں کو دیکھ کر کافی حیران ہو جائیں گے. اور سب سے زیادہ حیران تو سفینہ ہوگی کہ اچانک نور بانو کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا جو وہ ایسی حالت میں اس کے ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی ہے. لیکن یہاں پر حنین مراد کو کہے گا تمہاری بیوی کسی بھی صورت اب اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں پر مراد اس کی بات کا جواب نہیں دے گا، بلکہ سیدھا اس کا گریبان پکڑ کے اور بہت غصے سے کہے گا آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب کچھ کرنے کی. چلاتا ہوا حنین کہے گا مراد اپنی حد میں رہو، تم شاید یہ بھول رہے ہو کہ تم شاہ محل میں کھڑے ہو اور تم اپنے بڑے بھائی کا گریبان پکڑ کے موت کو دعوت دے رہے ہو. یہاں پر مراد شاہ بھی بہت غصے سے کہے گا بھائی آج یا آپ مریں گے یا میں مروں گا. یہاں پر نور جہاں بھی کہے کہ دونوں کو کیا ہو گیا، کس قدر لڑے جا رہے ہو. لیکن یہاں پر مراد شاہ کہے گا پوچھے اس نے میری بیوی پر گولی کیوں چلائی. نور جہاں کہے کہ تمہارا بڑا بھائی ہے، تمیز سے بات کرو. مراد شاہ کہے گا اما حنید بھائی نے تو ساری تمیزوں کے جنازے نکال دیے اور آپ مجھ سے ابھی بھی کہہ رہی ہیں کہ میں ان سے تمیز سے بات کروں. پہلے ان سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا. نور بانو میری بیوی ہے، اسے اگر کسی بھی طرح کی کوئی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا تو بھلے سامنے میرا بھائی کیوں نہ ہو میں اس کی بھی جان لینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. تو یہاں پر حنید بہت ہی زیادہ غصے سے مراد کا نام لے گا مراد تم اب حد پار کر رہے ہو. لیکن یہاں پر مراد کہے گا بھائی حدیں تو آپ نے پار کر دی. آپ نے کیا سوچا تھا نور بانو لاوارث ہے، چچا کے مرنے کے بعد نور بانو اکیلی ہو چکی ہے، آپ نے اس کو اکیلا سمجھ کر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا. لیکن آپ شاید یہ بات جانتے نہیں کہ اس کا شوہر مراد شاہ بھی زندہ ہے اور اس کی بیوی کے راستے میں کوئی بھی آئے گا مراد شاہ اس کی زبان کھینچ لے گا. دونوں بھائیوں کے بیچ بہت ہی زیادہ جنگ چھڑ جائے گی. لیکن یہاں پر نور جہاں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی کچھ نہیں کر پائے گی. لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر سفینہ کو کافی حیرت اور ڈر لگنے لگے گا، کیونکہ اس طرح اس نے اپنے گھر میں ہنگامہ نہیں دیکھا کبھی. لیکن اب اس بار جس قدر حنید آگے بڑھ چکا تھا تو یہاں پر اس کے ساتھ یہ ہونا لازمی تھا. اور یہاں پر مراد شاہ کو چاہیے تھا کہ حنید کو تھپڑ تک مار دیتا، کیونکہ جس پر اس نے گولی چلائی ہے اسی نے مشکل وقت میں اس کی بیوی کا خیال رکھا اور اس کی خوشی میں شریک ہوئی. لیکن یہاں پر حنید کس قدر بحث ہو گیا کہ اس کی بیٹی کو نور جہاں پوچھتی تک نہیں، لیکن پھر بھی اس کے کہنے پر حنید نے یہ سب کچھ نور بانو کے ساتھ کیا. اب دوستو یہاں پر بات تو کافی خراب ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں ساری سچویشن کو نور جہاں کیسے ہینڈل کرتی ہے. اس کے سامنے اس نے یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے تو ہوش ہی اڑ چکے ہیں. اب اسے نور بانو کے ساتھ کی کئی ساری زیادتیوں کا ہرجانہ کسی بھی صورت میں دینا پڑے گا.